الفت، اس لیے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ محرم کو تیوہار نہ بنائیے۔ محرم بالکل غم کا مہینہ نہیں ہے، محرم خوشی کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ ہو، ان کی یاد آئے، رنجیدہ ہو جائیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ لیکن غم ہو جانا اور چیز ہے، غم کا کاروبار کرنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ غم ہو گیا یہ آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ کوئی تکلیف دے، کوئی رنج والی بات آئے گی، بے ساختہ آدمی کو غم ہو جائے گا، رنج ہو جائے گا۔ اور ایک بات اس جگہ پر اور سن لیجئے، ایک ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے پوری زندگی میں سب سے بڑا رنج کا، سب سے بڑا غم کا، سب سے بڑا دکھ کا دن وہ ہے جس دن سرور کائنات سید الانبیاء امام الرسل تاجدار عرب و عجم سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی تو کیسے کیسے کس حال میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر جیسا فرزانہ، ان جیسا مدبر، ان جیسا عاقل، ان جیسا فہیم، ان جیسا انسان قابو سے باہر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، جس نے کہا کہ نبی کی وفات کو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ واقعات تو یہ کہ وفات ہو چکی، اس سے پھر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، غموں کا وہ پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے رسول کی جدائی سے کہ اگر وہ غم دن کے اجالوں پر ڈال دیے جائیں تو دن اپنی اجالے بھول جائیں گے اور رات بن جائے گی۔ اور کس کا کیا حال ہوا، یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسا صدمہ ہو، کوئی ایسا غم ہو، کوئی ایسا رنج ہو جو برداشت نہ ہو رہا ہو، تو اس کو یاد کرنے کے لیے، بھلانے کے لیے نہیں بھول رہا ہے، رسول کی وفات کو یاد کر لو۔ جب بڑا غم یاد آ جائے گا تو چھوٹا غم خود ہی کرو۔ یہ ایک اصولی بات۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی آپ سے کہ محرم کی جو کچھ فضیلت ہے وہ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، ہاں حضرت حسین کی شہادت نے محرم کی فضیلت میں چار چاند لگا دی، یہ ضرور ہوا۔ مگر ایک عجیب بات ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سلسلے میں ایک بات میں صرف آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے بلائے گئے، کوفے والوں نے ان کے ساتھ دغابازی کی، اور کیا کیا اور کیا کیا، اور خطوط بھیجے اور فلاں اور فلاں، یہ سب ہوا۔ اور بالآخر حضرت حسین کربلا پہنچے۔ جب وہ چلے تھے مکے سے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑی تعداد میں کوفی تھے، ان کے لوگ بھی تھے۔ لیکن کربلا میں جب ان پر آفت آئی اور جب معرکہ ہوا تو آپ نے سنا 72 آدمی تھے، اور 72 کے 72 کربلا میں شہید ہو گئے۔ 72 کا لفظ سنا آپ نے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ سنا۔ ان 72 میں سے کوئی 12 کے نام معلوم ہے آپ کو؟ کسی نے لکھا؟
واہ بیلا کرنے والے، ہائے ہائے کرنے والے، 72 کا ماتم کرنے والے، 72 جھنڈے اٹھانے والے، 72 علم اٹھانے والے، آپ نے کسی علم پر آج تک دیکھا؟ زیادہ سے زیادہ عباس علم بردار کا نام، کیونکہ ان کے ہاتھ میں علم تھا۔ اب اس کے بعد ان 72 لوگوں میں 21 خانواد رسالت کے لوگ تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ ان کے 8 بھائی اور شہید ہوئے تھے اسی کربلا کے میدان میں۔ کس کو نام معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ خود حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے، 1 بیٹے زندہ بچ گئے تھے۔ حضرت حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ حضرت جعفر کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ کل 21 افراد تھے خاندان رسالت کے، اور 51 ان کے حامی اور مددگار اور ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ اس طرح تعداد 72 ہوئی۔ یہ 72 کی تعداد میں یہ جو 21 ہیں، یہ سب خاندان رسالت کے لوگ ہیں نا۔ حسن حسین کے بھائی ہیں نا، حضرت علی کے بیٹے 8 اور ہیں، 8 9 حضرت حسین، ایک ان میں سے حضرت عباس کی۔ ظاہر ہے کہ وہ عباس ہوں یا اور جتنے 7 بھائی ان کے علاوہ، وہ حضرت فاطمہ کے بیٹے تو تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، بس 3 بیٹے، یہ تو نا، یہ 3۔ وہ بچپنی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ 2 بچے حسن اور حسین، لڑکوں میں، بیٹوں میں، یہی تو تھے۔ اب جو 8 اور تھے، ظاہر ہے کہ وہ حضرت علی کی دوسری بیویوں کے بیٹے تھے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یوں ہی نہیں ہے، پول کھلے گا، پول کھلے گا، حقیقت سامنے آئے گی، مکاری جو اوپر سے پردے ہٹیں گے، حسینیت کے دعوے داروں کی کلئی کھلے گی، خانواد رسالت سے محبت کرنے والوں کی حقیقت سامنے آئے گی۔ کربلا کے میدان میں، حسینی قافلے میں، حسین کے شہید ہونے والوں میں، ان پر قربانی دینے والوں میں سب سے پہلے ان کے بھائی محمد الاوسط تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور وہ اپنی زندگی کی طرف سے مایوس ہوئی، یہ روایات پکی باتیں بتا رہا ہوں، کسی کو شوق ہو دکھانے تو ہم تیار ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم دیگر آزمائیں، آ سامنے تمہاری کتاب سے دکھائیں گے، تمہاری کتاب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے لفافی اور مکاری نہیں آتی، مجھے جھوٹ کر ہونا اور مکاری کرنا نہیں آتی، اس لیے ہم بتانے پر مجبور ہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راہے سر برتا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب تو ہم خانہ تلاشی لے کے چھوڑیں گے، اب تو ہم تمہاری چہروں کی نقابیں چھین کے چھوڑیں گے، اب تو تم کو ہم سرے بازار ذلیل کر کے چھوڑیں گے، تمہارا اصلی کردار بتا کے رہیں گے۔ چھپو، کہاں تک چھپو، کہاں تک چھپو؟ سنو، حضرت
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی طرف سے مایوسی ہو گئی اور وہ یہ سمجھ گئی کہ اب میری زندگی کا وقت پورا ہو گیا، تو حضرت علی سے جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا علی ظاہر ہے کہ آپ کو گھر کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی اور میں خوشی خوشی اس بات کی اجازت دیتی ہوں، یہی حکم بھی ہے ہمارے نبی کا کہ آپ میرے بعد نکاح کر لیجیے، لیکن میں تجویز کرتی ہوں جس لڑکی کا نام میں بتا رہی ہوں اس سے آپ نکاح کیجیے گا، وہ میری ہے، میرے کردار والی ہے، میری سمجھی ہے، میری بوجھی ہوئی ہے۔ کون؟ میری بہن زینب کی بیٹی امامہ۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں فاطمہ زہرا بتا رہی ہیں۔ فاطمہ، وہ لوگ کان کھول کے سنے، مکر کا پردہ اتر رہا ہے۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں میری بھانجی امامہ سے، جو میری سب سے بڑی بہن زینب کی بیٹی ہیں، آپ نکاح کر لیجیے گا۔ ہو گئی بات، ثابت ہو گیا امامہ کا بہن ہونا حضرت فاطمہ کی۔ جی اب اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے اپنی چہیتی بیوی کی فرمائش کے مطابق حضرت امامہ سے نکاح کیا، اور حضرت امامہ کے بطن سے حضرت علی کے بیٹے محمد پیدا ہوئے۔ یہ ہیں محمد، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے نہیں لیکن فاطمہ کے بھانجے، بھانجی کے لڑکے۔ رشتہ یہ ہے، تو ایک طرف سے فاطمہ ان کی سوتیلی ماں بھی ہے اور دوسری طرف سے فاطمہ ان کی نانی ہے۔ یہ ہے حضرت امامہ۔ اب اگر محمد کا ذکر کیا جائے گا کہ کربلا کے پہلے شہید کا نام محمد الاوسط ہے، تو لوگ پوچھیں گے یہ محمد کس کے بیٹے تھے؟ علی کے ماں کا کیا نام؟ فاطمہ تو نہیں، تو ماں کا نام بتانا پڑے گا امامہ۔ تو پھر پوچھا جائے گا امامہ کون؟ کہا جائے گا زینب کی بیٹی۔ کہا زینب کون؟ نبی کی بیٹی۔ کھلے گا کون؟ زیادہ گول کر جاؤ، نام ہی نہ لو۔ کہیں سنتے 72 کہا جاتا ہے، لیکن ان 72 میں سے کوئی علم آج تک آپ نے دیکھا 72 علم کا جلوس نکلتا ہے کسی پر نام لکھا ہوا دیکھا آپ نے؟ عباس علمدار، عباس علمدار، بس ایک یہ ہوئے۔ اب سنیے، 3 بیٹے اور حضرت ام بنین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضرت علی کی بیوی، ان کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ نام سنیے گا، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، تیسرے بیٹے کا نام عثمان۔ کربلا کے پہلے شہید حضرت محمد، کربلا کے دوسرے شہید حضرت ابو بکر، کربلا کے تیسرے شہید حضرت عثمان، کربلا کے چوتھے شہید حضرت عمر۔ سنا آپ نے؟ اب کہا جائے گا شہدائے کربلا میں ابو بکر بھی ہیں، شہدائے کربلا میں عمر بھی ہیں، شہدائے کربلا میں عثمان بھی ہیں۔ اب حضرت علی نے یہ نام رکھے تھے، کتنا پیار تھا حضرت علی کو ابو بکر سے، کتنا پیار تھا حضرت علی کو عمر سے، کتنا پیار تھا حضرت علی کو عثمان سے، کہ ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود 3 بیٹے کربلا میں موجود ہیں۔
تین بیٹے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، تینوں کا۔ عرب میں اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ عام طور پر دادا کا نام تو باپ لوگ رکھ ہی لیتے تھے، وہ تو ہوتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ وہ اصغر، اکبر، اوسط لگا کر ایک ہی نام، جیسے یہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹے اور تینوں کا نام علی، سب سے بڑے کے ساتھ علی اکبر لگ گیا، اس کے بعد والے کے ساتھ علی اوسط لگ گیا، سب سے چھوٹے کے ساتھ علی اصغر لگ گیا۔ کربلا کے میدان میں علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ علی اوسط بچے جن کا نام علی زین العابدین ہے، علی امام سجاد، علی کربلا میں، علی الاوسط کربلا میں زندہ بچ جانے والے واحد مرد، جو بیماری کی وجہ سے عورتوں کے خیمے میں تھے، عورتوں کے ساتھ خیمے میں تھے، وہاں تھے وہ موجود، حضرت علی اوسط، ان کا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین زندہ بچے تھے، اکیلے شہید، اکیلے گواہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیے گا، کربلا میں عورتوں میں خیمے میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب تھی، ٹھیک، اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین تھے، یہ دونوں زندہ بچ گئے اور کربلا سے آئے واپس، اور پھر مدینے پہنچے، وہ پہنچائے گئے، کیا ہوا کیا ہوا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے، پوری کسی کتاب میں دکھائیے، کسی کتاب میں اپنی نہیں ان کی بھی بات کرتا ہوں، کہ کبھی بھی کہیں پر بھی حضرت علی نے یا حضرت زینب نے شکوہ کیا ہو، شکایت کی ہو، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جو ظالم تھے ان کا نام لیا، شمر لعین کا نام لیا۔ کون شمر لعین؟ نام نہ لے تو اچھا ہے نا، فلانوں پہ احسان کر گئے، شمر لعین، شین ملا کے نہیں، پر احسان کر گیا، کھچڑا تو کیا پلاؤ کا سامان کر گیا۔ جی یہ ان کا محسن ہے، ان کا محسن ہے، کہاں کی دشمنی، کہاں کی دشمنی، دشمنی نہیں، یہ تو تماشا ہو رہا ہے، کھیل کود ہو رہا ہے آپس میں، ایک ٹیم تم بن جاؤ، ایک ٹیم ہم بن جاؤ، آپس میں میچ ہو، ہم بھی وہی تم بھی وہی۔ ہاں، سب سے بڑا محسن تو وہی ہے، وہ نہ ہوتا، اس کی خباثت نہ ہوتی، اس کا دل نہ ہوتا تو آج کھچڑا کھانے کو ملتا، شیرمال کھانے کو ملتی، شربت پینے کو ملتا، بڑھیا پلاؤ کھانے کو ملتا، آئس کریمیں کھانے کو ملتی، ارے سال بھر میں جو کھانے کو نہیں ملتا ہے وہ ان دنوں میں حسین کے نام پر مل جاتا ہے۔ یا حسین غم ہے فتنہ میں نمک کا، یہ ہے غم کا انداز۔ کبھی آپ نے یہ غم کا انداز دیکھا ہے؟ یہ غم کا انداز دیکھا؟ ایسے غم مناتے ہوئے دیکھا؟ کیا معصوم غم ہے، کیا معصوم غم ہے۔ تمہارا بیٹا مر جائے تو کھانا نہیں پکے گا گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کسی گھر میں موت ہو جائے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ 3 دن تک اعزاء، اقربا، محلے والے، پڑوس والے اس گھر کے لوگوں کے لیے کھانا
کھانا پکوا کر لے جائیں اور پہنچائیں نہیں، کھلائیں، اس لیے کہ وہ غم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، غم میں مبتلا لوگ ہوں گے، کہاں ان کو کھانا یاد، کہاں پینا یاد ہے؟ اور یہاں سال بھر انتظار رہتا ہے کہ آنے دو وہ دن، شروع ہونے دو، پھر تو ہر دن عید ہے، ہر روز شب برات ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہے، مشہور ہے، میں سب کچھ مانے لیتا ہوں، سب کچھ تسلیم کر لیتا ہوں کہ 3 دن تک، ویسے 3 دن تک پانی بند کی حقیقت بھی خود ہی کھولتی ہے صاحب نے۔ وہ بہت بڑے پگڑی وگڑی باندھے گھومتے ہیں، ان کے دادا تھے، تو یہیں پیچھے مسجد جو ہے، مسجد کے پیچھے جو قاری وسیم صاحب کا جہاں گھر ہے، وہ بہنا جائیے تو وہاں ایک ایمان بگاڑا ہے نا جی، وہ انہی کا ہے، اور وہ بہت بڑے مجتہد تھے، اور ان کے بڑے مجتہد ہونے کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو منہ لگاتے تھے، وہ کہتے تھے اس کو اپنا مذہب کچھ معلوم ہے، باقی سب کو تو وہ نکما جاہل کہتے، آتا ہی نہیں، اپنا مذہب بھی اس کو نہیں معلوم لوگوں کو۔ واحد وہ آدمی لکھنؤ کا تھا کہ جس کے بارے میں حضرت امام اہل سنت کہتے تھے کہ اس کو اپنا مذہب کچھ معلوم ہے، اور اس کی کتاب کا حضرت امام اہل سنت نے جواب بھی لکھا، قاتلان حسین کی خانہ تلاشی، یہ اسی کی کتاب کا جواب، اس کو علم کچھ تھا۔ اب اس نے اپنے علم میں کیا غضب ڈھایا، سنیے، اس نے کتاب لکھی محسن انسانیت، اس کتاب میں لکھا کہ حضرت حسین کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے غسل کر کے گئے، یہاں کہتے ہیں پینے کا پانی نہیں تھا، مانو نہا کے گئے، جی اس نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے۔ سزا اس کو کیا دی گئی؟ اس کے کتب خانے میں آگ لگا دی گئی، اور آج وہ کتاب نایاب ہے، ملتی نہیں جی۔ ان کے پوتے صاحب موجود ہیں، یعنی ان کے بھائی کے پوتے، وہ نخاس کے، اب تو سب بڑے بڑے بلڈر، وہ بلڈر لوگ ہیں، سمجھے آپ، ان کے وہ بھی بہت بڑے مجتہد ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جب اتنا پانی تھا کہ نہا کے گئے تھے تو پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن چلیے چھوڑیے، تمہاری بات پر ہم یقین کرتے ہیں، کربلا کے پیاسے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ اب بتاؤ، اگر حسین سے محبت کرنے والے ہو، حسین کے چاہنے والے ہو، تو غم حسین میں نہ 3 دن صحیح، کم سے کم آج ہی کے دن روزے ہی رکھ کے ان کی نقل کر لو، پانی نہ پیو، ایک ہونا چاہیے نہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی روزہ عشرے کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشور میں پوری زندگی روزہ رکھا ہے، اور رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے آج کے دن کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے بعد فرضیت تو باقی نہیں رہی، لیکن فضیلت باقی ہے۔ سال کے سارے مہینوں کے روزوں میں آج کے دن کے روزے کی خصوصی اہمیت ہے، لہذا اللہ کے کرم سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی روزے رکھتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ابھی جو ہو رہا ہے نا، یہ صبح سے پیاسے ہوئے، ہاں، اور اس کا نام روزہ نہیں، فاقہ۔ اور اب یہ جو کام کر کے آ رہے ہیں نا، اب جا کے کھائیں گے ڈٹ کے، کہیں گے فاقہ شکنی ہوتی ہے۔ کیا کیا ستم ہے، کیا کیا ستم ہے۔
کس کس طرح سے ہائے مٹائے گئے ہیں ہم، کس کس طرح سے ہائے مٹائے گئے ہیں ہم، کچھ دوستی کے ساتھ تو کچھ دشمنی کے ساتھ، دشمن بن کے لوٹو یا دوست بن کے لوٹو. ایک ہمارے بہت بڑے عالم بزرگ، انہوں نے ایک بہت شاندار کتاب لکھی. ہم لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر گئے. ہمارا ایک وقت ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں تحریک مدد صحابہ اور مشن مدد صحابہ کے ایک بہت بڑے سپاہی صغیر حسین صاحب مرحوم تھے، وہ بھی تھے ساتھ میں. ہم تو چھوٹے کی حیثیت سے تھے اور بڑے تھے سب. ہمارے نذیر احمد صاحب ایڈوکیٹ بھی تھے، صغیر صاحب بھی تھے، حاجی غلام حسین بھی تھے اور لوگ تھے. ان کے آگے مبارکباد دینے. ان کی نئی کتاب شاندار آئی تھی، ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعہ. اس کی مبارکباد دینے گئے. جانے کا زمانہ تھا. حضرت مولانا اپنے گھر میں آنگن میں لیٹے ہوئے تھے. ہم لوگوں کو دیکھا، بلوا لیا اندر یہی نذیر آباد والے گھر میں. صغیر صاحب نے ایک بات کہی، ساری تعریفیں وہ سب کرنے اٹھنے کے بعد حضرت وہ ایک درخواست ہے ان کا، فرمائیے. ان کا اب تو آپ نے بھی ان کو کھلا کھلا لکھ دیا کہ یہ کافر ہے، اور دلائل کے ساتھ ان کی کتابوں کی روشنی میں لکھ دیا، تو اب تو پرسنلہ بورڈ سے ان کو خارج ہو جانا چاہیے. وہ تو مسلم پرسنلہ بورڈ ہے، اس میں سے ان کو نکال دینا چاہیے. مولانا ایک بہت بہت بڑے عالم، معمولی چیز تو دے رہی ہو، بڑے بڑے بہ جائیں ان کے علم کے آگے. سمجھ کے بیٹھ گئے، لیٹے تھے بیٹھ گئے اور فرمایا یہ کوئی سند نہیں مسلم پرسنل بورڈ میں شامل ہونا کہ ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مسلم ہے. ہم نے اس میں کلمہ گویان اسلام کو رکھا ہے، کیونکہ اس ملک میں عددی طاقت سامنے آتی ہے، تعداد دیکھی جاتی ہے، سر گنے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے سروں کی گنتی کر کے، سروں کی گنتی کی ہے ہم نے، اور ہم نے ان کو اس لیے شامل کیا ہے تاکہ تعداد دکھائی دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان کو مسلمان تسلیم کر دیا. میں سب سے چھوٹا. مولانا کا جواب سب چپ. میں نے کہا حضرت صغیر صاحب نے جو کچھ کہا وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے بڑے ہیں، آپ بھی ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. میری اوقات کیا آپ لوگوں کے سامنے. میں تو صرف ایک درخواست یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کو مسلم پرسنلہ بورڈ میں شامل کیے جانے میں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں تو قادیانیوں کے نہ شامل کیے جانے پر اعتراض ہے، کیونکہ قادیانیوں سے زیادہ زور سے کوئی کلمہ نہیں پڑتا ہے. قیصر باغ چوراہے پر صرف ایک قادیانی کی دکان ہے، چشمے کی قسم مشتاق کی، جس کے اوپر بورڈ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. ہر قادیانی کے گھر پر، اس کی گاڑی میں، اس کی موٹر سائیکل میں، اس کی کار میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ان سے زیادہ زور سے تو کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑتا ہے. تو ان کو کیوں نہیں شامل کیا جائے؟ اس لیے کہ سعودی نے ان کو کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں. اس لیے، اور جس کو آپ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ کافر ہیں، ان کو نہیں شامل کیا جائے. چپ ہو گئے. کوئی جواب نہیں تھا، جواب دیتے نہیں کیا. تو بھائی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف اس لیے چھپائی جاتی ہیں کہ اندر کا راز نکل کر سامنے آ جائے، اندر کی بات نکل کر سامنے آ جائے گی. کربلا کے شہید ہونے والے 21 خاندان رسالت کے جو افراد ہیں، میں نے آپ کے سامنے نام بنام بتایا، سب کے نام نہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایک نام ابو بکر کا بھی تھا، ایک نام عمر کا بھی تھا، ایک نام عثمان کا بھی تھا، اور یہ تینوں حضرت علی کے بیٹے اور حضرت حسین کے بھائی تھے، تو پھر کوئی کر پائے گا ابو بکر سے دشمنی؟
کوئی کہہ پائے گا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان سے علی کی لڑائی تھی؟ ارے اگر لڑائی ہوتی تو اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھتے ان کے ناموں پر؟ جی، اور حضرت زینب کی بیٹی سے شادی کیوں کرتے وہ کربلا میں؟ تو یہ سارے پول کھلیں گے، یہ سارے راز کھلیں گے، اور جو گڑھا گیا ہے دین مذہب وہ سارا گڑھا ہوا گھروندا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے، لیکن اگر حسین سے محبت کرنے والے ہو تو حسین کے کردار کو اپناؤ۔ حسین زندگی کا آخری عمل ہر آدمی بتاتا ہے کہ حسین نے شہید ہونے سے پہلے اپنے قاتلوں سے یہ کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ لینے کو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر شہید ہوئے تھے۔ اور یہ حسین کے نام لیوا ایک وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہیں پر جلسہ ہوا تھا معاویہ کا، سامنے یہی جگہ ہے، اور اس زمانے میں بڑی دھوم دھام چل رہی تھی، چچا بھتیجے دونوں آگے پیچھے مار، بالکل اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، ناک میں دم کیے ہوئے تھے، اتحاد بین المسلمین۔ شعبان کا مہینہ جب جلسہ ہوا انجمن معاویہ کا تو شعبان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا بھی جی چاہتا ہے اتحاد بین المسلمین ہو جائے، لیکن پریکٹیکل میں کر کے دکھائیے، زبان سے نہیں۔ آپ کے لیے مسجدیں بیکار ہیں، آپ کے کام ہی نہیں، مسجدوں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ اتنی بڑی مسجد، جامع مسجد، لکھنؤ کی سب سے بڑی مسجد آپ کے پاس موجود ہے، وہاں کبوتروں کے بیچ ہے، جالے لگے ہوئے، کوئی اذان دینے والا نہیں، حالت خستہ ہے، مہینہ بھر کے لیے لکھا پڑھی کے ساتھ ہم کو دے دیجیے۔ ہمارے پاس حافظوں کی تعداد ماشاءاللہ اتنی ہو گئی ہے کہ مسجدیں ناکافی ہیں، گھروں میں، حالوں میں ہمارے بچے، ہمارے بڑے تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ کی اتنی بڑی مسجد ہے، کئی جماعتیں ہو جائیں گی، لکھا پڑھی میں آپ کی چیز ہم لیں گے نہیں، یہ مہینے کے لیے دے دیجیے، کچھ کر کے دکھائیے دوستی۔ جو چیز آپ کے بیکار ہے وہ ہم کو دے دیجئے، مسجد آپ کے لیے بیکار ہے ہم کو دے دیجئے، ایمان بگاڑا آپ کا ہے وہ آپ لے لیجئے۔ مسجد آپ نے کس کا؟ ہمارا یہ کہنا تھا کہ میں تو روزانہ کام کو نہیں جاتا ہوں، دوسرے تیسرے دن سے تمہیں کام لگ گیا، رنگائی پتائی، اور پھر اللہ اکبر، یہ بھی شروع ہو گیا، آپ سمجھے؟ یہ ہونے لگا، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ مصنوعی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ اتحاد کے لیے کوئی نقطہ اتحاد چاہیے، اور نقطہ اتحاد وہ ہے کہ جو کردار حسینی ہے، کردار حسینی نقطہ اتحاد ہے۔ حضرت حسین نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھو، حضرت حسین سچ بولتے تھے، سچ بولو، حضرت حسین حضرت ابو بکر کے پیچھے 2.25 برس، حضرت عمر کے پیچھے 10 برس، حضرت عثمان کے پیچھے 12 برس نمازیں پڑھی ہے۔ تم بھی ابو بکر والوں کے پیچھے، عمر والوں کے پیچھے، عثمان والوں کے پیچھے نماز پڑھ لو، نجات پا جاؤ گے۔ ہاں، کردار حسین کو اپناؤ، تب جا کر کے تمہاری بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔